اس انسان کو عطا کی. اسی کا نام ہر وقت لیا جانا چاہیے. اسی کے نام کا آغاز کر کے اس وقت اس مختصر گفتگو میں شروع کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں تم غور کرو تمہارے جسم میں کیا کیا میں نے رکھا ہے. اور یتفکروا فی انفسہم، تم اپنے جسم پر غور کرو کہ میں نے تمہارے جسم کے اندر کیا کیا حقائق، عجائب، مشاہدات اور کیا کیا اسرار و حکم رکھے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی عجیب عجیب نشانی موجود ہیں. سنوریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر اور خود تمہارے جسم کے اندر رکھتا ہوں. انسان کے جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو خدا کی قدرت کا شاہکار ہے، اور شاید اس حقیقت کو دوسرے علوم میں رہ کر کے اتنا نہیں سمجھا جا سکے گا جتنا میڈیکل سائنس اور خصوصاً اینیٹمی پڑھتے ہوئے جتنا انسان اس کو سمجھ سکے گا شاید دوسرا نہیں سمجھ سکے گا. آپ جب اپنی اینیٹمی پڑھتے ہوں گے اور پڑھاتے ہوں گے تو اس کائنات کے خالق کا تصور رکھ کر کے اگر پڑھائیں گے تو ایک ایک چیز کی تمام تھیوریاں معرفت خداوندی کا دروازہ کھولے گی. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے بیماری ہے، تب سے علاج ہے. ہر دور میں علاج ہوتے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور جیسے بے شمار شعبوں میں ترقیات کی بلندیوں کا دور ہے، ایسے ہی میڈیکل سائنس کی ترقیات اپنی نقطۂ عروج کو پہنچی ہوئی ہیں. جن بیماریوں کا پہلے علاج سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ان بیماریوں کا موجودہ میڈیکل سائنس میں کامیاب ترین علاج ہوتا ہے. جن چیزوں کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ بیماریوں کی تشخیص کے سلسلے میں ہو یا بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں. ڈائیگنوز کرنے کا معاملہ ہو تو آج وہ وسائل ہیں جو سوچے نہیں جا سکتے تھے، اور علاج کرنے کے اور سرجری کے وہ وسائل ہیں جو پہلے سوچے نہیں جا سکتے تھے. دنیا میں ہر زمانے میں کڈنی فیلئر رہے ہوں گے، لیکن وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک انسان کی کڈنی دوسرے انسان کو یا ایک انسان کا کوئی اور دوسرے انسان کو دیا جا سکے. لیکن موجودہ میڈیکل سائنس کی ترقیات کا ایک شاندار مظہر یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء نکال کر کے دوسرے انسان کو منتقل کیے جائیں اور وہ نارمل انسانوں کی طرح سے زندگی گزار سکے گا. خود میرے جاننے والوں میں اسی شہر کے اندر ایک گھر موجود ہے کہ بیٹے کی کڈنیاں فیل ہو گئی، والد کی وفات ہوئی ہے، ماں کی کڈنیاں ٹھیک تھیں، اس کی والدہ کی ایک کڈنی نکال کر بیٹے کو دی گئی اور دونوں زندگی گزار رہے ہیں. اور میں بارہا اس گھر میں گیا بھی ہوں. تو ماں کی کڈنی بیٹے کو لگ گئی اور بیٹا بھی ٹھیک ہے اور ماں بھی ٹھیک ہے. میں شکر گزار ہوں جسٹس بشیر صاحب کا اور دوسرے تمام حضرات کا کہ انہوں نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اس موضوع کے بہت سارے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی. خالص اسلامی نقطہ نظر سے جب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے، یعنی اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز جائز ہے تو کرنا ہے، اور اگر ناجائز ہے تو پھر ہمیں اسے بچنا ہوگا. جائز و ناجائز ہونے کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جواب، یا تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے یا کہہ دیا ہو ناجائز ہے. جیسے شراب کے بارے میں اللہ نے کلیئر کٹ صاف فرما دیا کہ زہر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچو. اللہ نے نہیں تو اللہ کے نبی نے اگر کہا ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو ہمیں وہ ماننا ہوگا. دین اسی کا نام ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا نبی کے زمانے میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس زمانے میں نہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی آیت بھیجی نہ نبی نے اس بارے میں کوئی حکم دیا، اور آج وہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیسے اسے حل کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہے اجتہاد کا. اجتہاد کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں. میں ان تمام بڑے حضرات کی نہیں، میں اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ان کو آگے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اجتہاد کے معنی ہوتے ہیں، ہم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس جیسی چیز پہلے کہاں ہے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے، اس کو اسی کے ساتھ جوڑیں گے. سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کروں گا. مثلا منشیات کی ایک قسم ہے لیکوڈ اور منشیات کی ایک قسم ہے سالڈ. منشیات کی ایک قسم لیکوڈ وہ ہے شراب، اور منشیات کی دوسری قسم سالڈ ہے وہ براؤن شوگر یا چرس یا اس جیسی کوئی اور چیز ہوگی. پھر منشیات کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو ہے پینا، اور دوسرا طریقہ ہے کھانا، تیسرا طریقہ کوئی اور ہوگا انجیکشن کرنا. اب جب ہم غور کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن نے اور حدیث نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، دونوں نے ان منشیات کو کلیئر کٹ حرام کر دیا ہے، یعنی شراب کو.
لیکن آج کے زمانے میں براؤن شوگر یا اس جیسی دوسری نشیلی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ اللہ نے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا ہے. تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ شراب کو منع کیوں کیا گیا. کیا وہ اس لیے منع کیا گیا کہ وہ لیکوڈ ہے؟ ظاہر ہے اس لیے نہیں منع کیا جا سکتا. لیکوڈ تو پانی بھی ہے، لیکوڈ تو جوس بھی ہے، لیکوڈ تو دودھ بھی ہے. تو کیا اس لیے اس کو منع کیا گیا ہوگا کہ اس میں کھٹا پن ہوگا یا کیا ذائقہ ہوتا ہوگا؟ ہمیں تو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس لیے منع کیا گیا؟ جواب ویسا بھی نہیں ہے. اچار بھی کھٹا ہوتا ہے، لیمو بھی کھٹے ہوتے ہیں. کھٹاس انسان کی صحت کے لیے ایک اعتبار سے مفید بھی ہے. تو کیا وجہ ہے جس کی بنا پر شراب کو حرام کیا گیا؟ تو جواب ہے نشہ، الکوہل. یہی چیز کہیں اور جب پائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس چیز کو اللہ نے اللہ کے نبی نے بین کیا ہے، وجہ ہے اس کے اندر نشہ ہونا. یہ نشہ دوسری باقی جس چیز کے اندر بھی آ جائے گی وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، وہ چیز بھی. لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ماہرین کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کا یہ حق نہیں ہو سکتا. اسے وہ کہتے ہیں مجتہدی. جس زمانے میں اللہ کا یہ دین دنیا میں آیا، یعنی محمد رسول اللہ پر جب اسلام لاتا تو قرآن اور حدیث، اس زمانے میں خون ٹرانسفر کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ڈیلیوری میں سرجری کے ذریعے سے بچہ نکالا جائے کوئی سسٹم نہیں تھا. جب سسٹم نہیں تھا تو زمانے میں سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا خون کا عطیہ لینا اور دینا درست ہوگا یا نہیں. لیکن دور آگے چلا اور آگے چلتے تھے آج ہمارے سامنے ہیں. تو اب یہ تمام مسائل جو ہیں وہ اجتہاد کے مسائل ہیں. اور اجتہاد کا ایک طریقہ ہمارے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک فرد اس قابل ہوتا تھا کہ وہ اجتہاد کر لیتا تھا، انہیں کو ہم کہتے ہیں ائمہ مجتہدین. جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام فلاں، یہ تمام فرد واحد اجتہاد کرتا تھا، بعد میں امت مان لیتی تھی. لیکن آج کا دور وہ ہے کہ جس میں ایک فرد اجتہاد کرے سارے انسان مان لیں، سارے مسلمان، ایسا نہیں ہوگا. تو آج اجتماعی اجتہاد ہوتا ہے. اس اجتماعی اجتہاد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاپک اٹھایا جائے گا، اس ٹاپک پر ماہرین کو جمع کیا جائے گا، وہ ماہرین اپنے اپنے رائے اس پر دیں گے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. جیسے ابھی قریب میں فیصلہ ہونے والا ہے بٹ کوائن کے بارے میں، اور اس کے لیے سوال نامہ آ گیا ہے. تو آج کے زمانے میں اس کے لیے اکیڈمیاں بنتی ہیں، اور وہ اکیڈمیاں مسئلے کی مہارت رکھنے والے علماء کو اس میں جمع کرتے ہیں. اور اگر اس میں پروفیشنل ماہرین کی بھی ضرورت پڑے گی تو ان کو بھی لاتے ہیں. مجھے یاد آیا ایک سیمینار میں ہم تھے، جس سیمینار میں ٹاپک تھا برین ڈیتھ کا، کہ برین ڈیتھ کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں انسان مر گیا، لیکن میڈیکل کی دنیا میں ہارٹ ڈیتھ اور برین ڈیتھ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہاں یہ سوال بھی تھا کہ وینٹیلیٹر کتنی دیر کا لگا سکتے ہیں، اور اب وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو انسان مر جائے گا، وینٹیلیٹر لگا کر کے رکھیں گے تو افورڈ کرنا مشکل ہے. تو کب تک وینٹیلیٹر لگا کے رکھیں گے؟ اگر مریض کے گھر والوں نے کہا صاحب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم وینٹیلیٹر نکال لیتے ہیں، اور وہ مر جائے گا تو وہ قاتل تو نہیں بنیں گے. یا اسی طرح سے انسانی کلوننگ کا مسئلہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں میڈیکل کے ماہرین لائے گئے، انہوں نے وینٹیلیٹر کی ساری فلاسفی سمجھائی، اس کا کارکردگی بتائی. اس کے بعد علماء فیصلہ کر سکے کہ وینٹیلیٹر لگانے اور نہ لگانے کا مسئلہ کیا ہے. سیم اسی طرح سے اعضاء کی پیوند کاری، یعنی ایک انسان اپنا کوئی آرگن دوسرے انسان کو دے، تو یہ دینا ممکن ہے. تو اب آج کا میڈیکل چونکہ ممکن نہیں واقعہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سوال آ گیا کہ اعضاء کی پیوند کاری اور اعضاء کا عطیہ، آرگن ڈونیشن اور آرگن ٹرانسپلانٹ، ان دونوں چیزوں کے متعلق اسلام کو فیصلے کرنے ہیں. تو اس سلسلے میں اب تک انفرادی اور بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں کوششیں ہوئی ہیں. مثلا مکہ مکرمہ میں رابطہ عالمی اسلامی کے زیر اہتمام ایک کمیٹی ہے جس کو فقہ اکیڈمی کہتے ہیں. ان کے ہاں 1985 میں اس پر باقاعدہ سیمینار ہوا. اس سیمینار میں اس بارے میں فیصلے ہوئے. اسی طرح سے مکہ میں انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی ہے، ان کے ہاں بھی ایک سیمینار ہوا، اس میں بھی ایک فیصلہ ہوا. اسی طرح سے بنگلور یا مدراس میں ایک سیمینار ہوا، اس میں میری شرکت بھی ہوئی ہے، وہاں بھی فیصلے ہوئے. اسی طرح سے ابھی حوالے میں ہم کو بہت سارے دکھائے گئے. تو غرض یہ کہ اس میں کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں اور خوض کرنے کی. ان تمام کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رائے اب تک دو آئی ہیں. ایک رائے تو آئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے اسلام میں، لیکن دوسری رائے آئی ہے کہ نہیں یہ جائز ہے. جن حضرات نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کا پہلا نقطہ وہ ہے جس کی طرف جسٹس بشیر صاحب نے اشارہ کیا اور کامیاب اشارہ کیا، وہ یہ کہ انسان کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں یا نہیں. جیسے ہم اپنی جیب کے پیسے کے مالک ہیں، جیسے ہم اپنے مکان کے مالک ہیں، جیسے اپنی پراپرٹیوں کے مالک ہیں، کیا سیم اسی طرح سے ہم اپنے جسم کے مالک ہیں؟ اچھا، جو انسان اپنی پراپرٹیوں کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنی پراپرٹی میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق ہے. اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ساری پراپرٹی اپنی زندگی میں دوسرے کو دے. کوئی دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اختیار تو اسے ہے کیونکہ پراپرٹی کا مالک ہے. تو کیا سیم اسی طرح سے ہم لوگ جسم کے مالک ہیں؟ تو اس پر اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مالک آتما بنتا کیسے ہے؟
کسی چیز کا مالک کب بنتے ہیں؟ کہ جس کے پیدا کرنے میں، جس کے تیار کرنے میں، جس کے مہیا کرنے میں ہماری محنت ہو. تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ انسان کے جسم کے پیدا کرنے میں انسان کی اپنی کیا محنت ہے. اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ انسان کی محنت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پرائیویٹ زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک لکوڈ مادہ دونوں کی باڈیوں سے نکل کر ایک خاص جگہ جمع ہو جاتا ہے. بس اتنا کام انسان کا ہے. نہ وہ لکوڈ مادہ پیدا کرنا انسان کے بس میں ہے، نہ خاتون کے جسم کے اندر وہ ایگ پیدا کرنا ان کے اپنے بس میں ہے، اور نہ ٹھیک سسٹم کے مطابق وہ کام کر جائے. یہ انسان کی اپنی چوائس کے مطابق نہیں. کتنے انسان بے اولاد ہیں، اولادیں نہیں ہوتی ہیں، میڈیکلی اعتبار سے وہ فٹ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اولادیں نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، تم نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ مرد کے جسم کا ایک قطرہ عورت کے جسم تک پہنچ گیا قانونی اعتبار سے نکاح کی بنیاد پر، اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوا. اس ماں کے بچے کی پیدائش میں تمہاری اپنی کوئی محنت نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی چوائس ہے. تو جب انسان کی کوئی محنت لگی نہیں تو انسان اس جسم کا مالک کیسے ہوگا؟ اب جب مالک نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح چاہے اس کو بیچے اور جس طرح چاہے. لیکن ادھر سے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان اس جسم کا استعمال کرتا ہے ساری زندگی. ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے کانوں کے جسم کے ایک ایک حصے کا استعمال کر رہے ہیں. تو اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہ ہماری حیثیت اس جسم کے امین کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت اس جسم کے مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں. اور امین کا کام ہے امانت کے مطابق کام کرنا، جب تک کہ ہماری جسم ہمارے ہاتھ میں استعمال کریں گے. اور جب اللہ نے کہا میرا دیا بنا ہوا جسم مجھے واپس کر دو، جو میں نے تمہیں دیا تھا تو واپس کرنا ہوگا. یہ ہے اس نقطۂ نظر کا مختصر سا تعارف جو یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ جائز ہے. کیوں؟ اس کے نتیجے جب انسان مرے گا تو بعض مذہب والے جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، بعض مذہب والے جو ہیں وہ اپنے مردوں کو چھت پر رکھتے ہیں اور جانور کھا جاتے ہیں، بعض مردوں والے جو ہیں مذہب والے جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. پھر دفن کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن جو بھی شکل اختیار کی جائے گی کچھ عرصے کے بعد انسان کی باڈی ختم ہونے والی ہے. تو جب باڈی ختم ہونے والی ہے تو آپ نے وہ گردہ نکال کر دوسرے کو دیا تو اس کا فائدہ ہوا، اور نہیں دیا تو کچھ دنوں بعد تو یہ گردہ ختم ہونے والا ہے. وہ مٹی کھا جائے گی یا آگ جلا دے گی یا جانور کھا لیں گے یا کہیں دریا میں ڈوبے گا یا کہیں آگ میں جلے گا. تو یہ تو باڈی ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے اس کے بجائے کہ ہم وہاں اس کو ختم کریں، اگر ہم یہ اپنی عضو کا کوئی حصہ دوسرے انسان کو دیتے ہیں اور دینے کے نتیجے میں اس کا زندگی کا کچھ عرصہ سکون کے ساتھ گزرے گا، اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے اظہار خیال ہوتا رہا ہے، دلائل آتے رہے ہیں. ان دلائل کی میں تفصیل یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا اس وجہ سے کہ یہ سیمینار جائز و ناجائز کا کہ دلائل کا سیمینار نہیں ہے، یہ تو حکم سنانے کا سیمینار ہے کہ اسلام میں شارٹ میں کیا حکم دیا جا سکتا ہے. تو میں نے رائے عرض کر دی. مکہ فقہ اکیڈمی جو فیصلہ سنایا تھا وہ میں پہلے عرض سنا دیتا ہوں. ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ کارنیا ہو، چاہے وہ کڈنی ہو، چاہے وہ لیور ہو، یا آگے چل کر کے جب میڈیکل اور ترقی کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کا ایک ایک حصہ دوسرے کے استعمال کے قابل ہو جائے گا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیکل کی ترقی پر. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو ناخن جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو لگیں گے، کھال جو ہے وہ بلیک انسانوں کو لگائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. بلکہ جو فیٹی انسان ہیں ان کے جسم سے چربی نکال کر اس کا کریم بنیں گے. بلکہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ دنیا میں سب سے مہنگا کریم جو ہے وہ جرمنی میں بکا، وہ انسان کی چربی کا بنایا ہوا کریم تھا. تو خیر آگے چل کر کے اعضاء کا ٹرانسفر جو ہے وہ اور بڑے پیمانے پر ہوگا. اس اعضاء کا ٹرانسفر کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا کوئی عضو دوسرے کو دے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرے بھائی میرے مرنے کے بعد میری فلاں چیز دوسرے کو دی جائے. تو دو مرحلے ہیں. ایک ہے زندگی میں عطیہ کرنا اور ایک ہے مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا. عطیہ اور وصیت. اب زندگی میں عطیہ کرنا درست ہوگا یا نہیں اور مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا درست ہوگا یا نہیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ زندگی میں عطیہ کرنے کے لیے زندگی میں عطیہ کرنا جائز ہے. شرطیں مگر 3 ہیں. شرط نمبر 1، جس انسان کا یہ عضو نکالا جائے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو اس کا گردہ ہم نے نکال کر دوسرے کو لگا اور یہی مر گیا. تو اچھا ڈاکٹر جو ہیں وہ 100% گواہی گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ گھمانے گالی پر ہے. امید ہے کہ یہ ایک گردے پر جی پائے گا. نفرالش تشریف فرما ہے، یہ تو ان کا موضوع ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک گردہ نکالنے کے بعد دوسرے گردے پر جینے کی امید ہے آپ کے متعلق. 100% گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ایک گردہ نکال کر دوسرے کو ہم لگائیں گے تو امید اور گمان غالب ہے کہ وہ چلے گا. ٹھیک ہے صاحب. تو جس انسان سے گردہ نکالا جا رہا ہے ہم اس کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں.
نمبر ایک شرط، جس انسان کو گردہ لگایا جا رہا ہے اس کے لیے کارگر ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے نکال دیا گیا اس کو لگا نہیں، نہ اس کے کام کر رہا نہ اس کے کام کر رہا. اور تیسری والی شرط یہ ہے اس بیچ میں پیسے کا کاروبار نہ ہو. یہ سارا کا سارا عطیہ ہو، یعنی تبرع ہو، عطیے کی بنیاد پر ہو، انسانیت کی بنیاد پر ہو، جس کا تذکرہ بشیر صاحب فرما رہے تھے. تو انسانیت کی بنیاد پر اگر یہ کاروبار شروع ہو جائے گا تو انسان کا جسم جو ہے وہ بکاؤ مال بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہر چیز کا بیچنے چل. یہ تو ہے زندگی کے متعلق. اور مرنے کے بعد کے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اجازت ہے جب وہ زندگی میں دوسرے کو دے سکتا ہے تو مرنے کے بعد کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. لیکن مرنے کے بعد کے لیے جب وصیت کرے گا تو اس وصیت کو نافذ کرنے کا اختیار اس کے ورثاء کا ہوگا، جب تک ورثاء بھی اجازت نہ دے. اور یہ مالیات کے معاملات میں بھی ہے کہ جب کوئی انسان وصیت کرتا ہے تو ثلث مال تک، 1/3 مال تک آدمی کو وصیت کرنے کا فل اختیار ہے، چاہے اس کے ورثاء مانے یا نہ مانے. لیکن ثلث مال سے زائد کی وصیت اگر کرتا ہے تو ڈیپینڈ رہتا ہے وارثوں کے ماننے پر. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی عضو دوسرے کو دینا چاہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، نمبر ایک. اور اگر کوئی انسان اپنے مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نصیحت نافذ ہوگی یا اس وصیت کے مطابق عمل ہوگا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. یہ وارثوں کا مسئلہ بیچ میں کیوں رکھا گیا؟ تو جواب، انسان جیسے جسم کے اعتبار سے انسان ہے، دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایسا انسان ہے، اسی طرح سے جذبات کے اعتبار سے بھی انسان جذبات کے بغیر جی نہیں سکتا. اور جذبات کے نتیجے میں محبتیں، نفرتیں وغیرہ وغیرہ کو سائیکولوجی کی دنیا بڑی وسیع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی وفات ہو گئی اور اس نے وصیت کر دی ہے، تو اب گھر والوں کے لیے تو ماتم ہوگا، اور ادھر سے ایک ٹیم آئے گی اس کے گردے نکالے گی، دوسری ٹیم آئے گی اس کا لیور نکالے گی، تیسری ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں نکال دے گی، چوتھا ٹیم آئے گی اگر اس کی باڈی کے اندر چربی ہوگی تو وہ فیٹ نکالے گی، پانچویں ٹیم آئے گی ہو سکتا ہے اس کی کھال اتارے گی. تو اس کے بعد جو بچا کھوجا، اور ہڈیوں کا اگر ٹرانسفر شروع ہوا تو پھر ہڈیوں میں نکالیں گے. تو اس کے بعد پھر بچے گا کیا؟ جو ان وارثوں کے حوالے کر دیں گے صاحب یہ بچ گیا آپ کا اور یہ اب آپ دفن کر دیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو صورتحال کا تصور کرنے سے بھی آدمی کو کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرے گا اس وقت. تو اس لیے وارثوں کی اجازت کو موقوف رکھا گیا. میں بحث کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کر دیتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام 28 جنوری 1985 میں جو سیمینار ہوا، اس سیمینار میں فیصلہ یہ ہوا تھا کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اس سے دوسرے انسان کی جسم میں لگا دینا جو اپنی زندگی بچانے کے لیے یا اپنی اعضاء کے عمل میں کسی عمل کو بحال کرنے کے لیے اس کا ضرورت مند ہو، یہ ایک جائز عمل ہے جو عضو دینے والے کے حوالے سے انسانی کرامت کے منافی نہیں. دوسری طرف سے یہ عضو لینے والے کے حق میں ایک نیک تعاون ہے. عضو کے لینے سے اس شخص کی طبعی زندگی، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عضو کے دینے سے اس شخص کی زندگی کو طبعی نقصان نہ پہنچے. طبعی نقصان کا مطلب اس عضو کے نکالنے سے نقصان نہ پہنچے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ دوسرے کے نقصان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈال سکتے. کسی نقصان کا ازالہ اسی جیسے بڑے نقصان سے نہیں کیا جا سکتا، لہذا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر دوسرے کو نفع پہنچانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. پہلے ڈاکٹر کہنے چاہیں کہ صاحب آپ کے عضو، آپ کے ایک کڈنیوں میں سے ایک کڈنی نکالنے سے آپ کی زندگی کو کوئی یقینی خطرہ نہیں ہے. نمبر 2، عضو دینے کا عمل عضو لینے والے کے لیے رضاکارانہ ہو، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دھوکے اور بغیر کسی پیسے کے ہو. ضرورت مند مریض کے علاج کے لیے عضو کے پابند کاری طبی نقطہ نظر سے تنہا ممکن ذریعہ رہا ہو. یعنی مطلب ڈائلسس اگر نہیں ہو پا رہی ہے اور ڈائلسس کامیاب نہیں ہو رہی ہے تب یہ آرگن ڈونیشن کی اجازت ہوگی. دوم، کسی مردہ انسان کا عضو، یہ وہ ہے وصیت کی، کسی مردہ انسان کا عضو دوسرے ضرورت مند انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حاصل کیا جائے اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ دینے والا مکلف ہو اور اپنی زندگی میں اس کی اجازت دے چکا ہو. اس کے علاوہ پھر جانوروں کے اعضاء کے متعلق بھی اس میں لکھا گیا ہے. یہ فیصلہ جب ہوا تھا تو اس وقت ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیب اس کے صدر تھے، شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودیہ کے بڑے مفتی تھے، وہ اس کے رکن تھے، اور دوسرے حضرات بھی تھے. ساتھ میں دوسرا فیصلہ ہوا جو 1988 میں ہوا ہے، اس میں بھی اسی سے ملتا جلتا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اعضاء کے پیوند کاری اور اعضاء کے عطیے اور اعضاء کی وصیت کے متعلق اسلامی علماء کے 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر اس کے ناجائز ہونے کا ہے اور ایک نقطہ نظر جائز ہونے کا ہے. اس وقت ساری دنیا میں تمام مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے ہاں عمل پایا جا رہا ہے جائز ہونے کے مسلک پر ہے. ہم بھی یہاں
जवाज़ ही के दायरे में लाने वाले लोगों में से हैं। हमारी हैसियत मुज्तहिद की हैसियत नहीं है। हम तो जो बड़े इदारे फैसले करते हैं वो फैसले हम उम्मत तक पहुंचाते हैं, और अगर किसी मसले में बड़े इदारे ने कोई फैसला न किया हो तो हमारी हिम्मत नहीं होती है कि इतने बड़े फैसले करें कि साहब हलाल और हराम के फैसले हम ज़ात की बुनियाद पर ले सकते हैं, क्योंकि कानून की दुनिया में अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो इंसान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन अगर हमने शरीय दुनिया में कोई गलती खाई तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे तुम कौन थे हराम करने वाले उस चीज़ को जो मैंने अपने बंदों के लिए हलाल की थी, या तुम कौन थे हलाल बनाने वाले उस चीज़ को जो मैंने अपने बंदों के लिए नाजायज़ कर दी थी। तो ये नहायत हसास मामला है। इसलिए इस्लामी उलूम में सबसे नाजुक जिम्मेदारी उस शख्स के कंधों पर आ जाती है जिसको जायज़ और नाजायज़ होने का फैसला करना है। अगर वो जायज़ चीज़ को नाजायज़ कर देगा तो भी पकड़ा जाएगा, और अगर वो जायज़ चीज़ का नाजायज़ कर देता है तो भी उसको खतरा ही है। जायज़ चीज़ को हम नाजायज़ कह देंगे तो उम्मत के लिए मुश्किलात होंगी, और नाजायज़ चीज़ को हम जायज़ कह देंगे तो उम्मत करेगी, और उम्मत जब करेगी तो कंधों पर आएगा उस शख्स के जिसने नाजायज़ काम करवाया उसे जायज़ होने की बुनियाद पर। इसीलिए कभी कभी एक एक मसले पर बहुत तवील गौर होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला से सवाल किया गया तो 100 सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ 10 सवालों का जवाब दिया, 90 सवालों के बारे में उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। मैं समझता हूं कि मुझे अपनी इस सिलसिले में जो गुफ्तगू करनी थी वो मैं पूरी कर चुका। बाकी रहा कि लोग आमादा कैसे हो जाए, जहन कैसे बनेगा, ज़रूरत सामने आती जाएगी, जहन बनता जाएगा, और ज़रूरतें सामने आएंगे तो उसके नतीजे में देने वाले भी। लेकिन उसके लिए मैं जस्टिस बशीर साहब की एक बात की बहुत ही खुले लफ्ज़ों के साथ ट्राई करते हुए कहता हूँ कि जब तक इंसान खुद न करे तब तक दूसरों को दावत देना बेसूद हुआ करता है। अल्लाह करे हमको सही समझने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह करे हम इंसानों के लिए मुफीद से मुफीद तर इंसान बन करके ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि मेडिकल से जुड़े हुए तलबा हैं, मुझे इत्तेफाक से वाक़या याद आ गया, उसी वाक़े को सुना कर मैं बात ख़त्म करता हूँ। वाक़या मैंने पढ़ा, किताब का नाम है तहज़ीबुल अखलाक, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये मैगज़ीन है, आज भी निकलता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसका इजरा किया था, आज भी वो मैगज़ीन चल रहा है। उसका शुमारा मेरे पास मौजूद है जिसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। वाक़या लिखा हुआ है कि बरतानिया के किसी मेडिकल कॉलेज के तलबा तैयार हो गए, डॉक्टर बन गए, अब उनको फील्ड में जाना है। तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे या डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि हम आखिरी एक गैदरिंग करेंगे ताकि हम तलबा को फील्ड में भेजें। उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के उस ज़माने के PM साहब को भी दावत दे, उनसे टाइम ले लिया उन्होंने। टाइम लेने के बाद वो आ गए, तो अब इन्होंने कहा देखो भाई टाइम बहुत शार्ट है, PM साहब मौजूद है, तो इनकी मौजूदगी में ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता, आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा। तो अब उसने आपका वाक़या सुनाया। क्या लगा, जब मैं पहली मरतबा मेडिकल कॉलेज से फारिग होकर डॉक्टर बन गया तो मैं अपने घर में था, लंदन की ठंडी रातें थी, बर्फ़बारी हो रही थी, तो रात के 2 बजे किसी ने कुंडी खटखटाई, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा रात का वक्त है, अंधेरा है, सर्दियाँ हैं, बर्फ़ है, कौन उठेगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि तुम एक डॉक्टर हो, तुमने वो ज़िंदगी का शोबा लिया है जिसमें तुम्हें लोगों की खिदमत करनी है और उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा, या तुम्हें इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपने आप को खड़ा किया और मैं निकला बाहर, तो देखा कि बाहर एक बुढ़िया थी। वो कहती थी मेरा बेटा, एक ही मेरा बेटा है, हस्बैंड नहीं है, और मेरा बेटा बीमार है, वो बुखार से तड़प रहा है। मैंने सुना तुम डॉक्टर हो, तुम आ जाओ। मुझे बड़ा तरस आ गया तो मैं उसके साथ चला गया। कहते हैं लंदन के गलियों से गुजरता हुआ मैं गांव में पहुंचा, बर्फबारी हो रही थी, उसके घर में पहुंचा। मैंने देखा उसका बच्चा जो है वो तड़प रहा है, वाक़तन बुखार ज़दा है। मैंने उसको उस वक्त जल्दी जल्दी जो इलाज किया जा सकता था मैंने इलाज किया उसका, और वहाँ बैठा। 1-8 घंटे के बाद मुझे लगा कि बच्चे को रिलीफ हो गया है, वो खुश हो गया। तो जब मैं चलने लगा तो बुढ़िया ने मुझे एक थैला दिया गिफ्ट्स का, और दूसरा थैला दिया, उसमें कुछ पैसे थे। तो मैंने कहा मैडम मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चा ठीक हो जाए, मैं आता रहूँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। उसने बहुत इसरार किया, मैंने भी इसरार किया, मैंने उसकी बात नहीं ली, मैं जाता रहा, बच्चा ठीक हो गया। बच्चा ठीक हो गया ये कह करके उसने कहा मेडिकल के तलबा को मैं चाहता हूँ आपका कैरेक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए। बस ये कहकर जब वो बैठ गया, तो एंकर ने अभी PM साहब को मदऊ नहीं किया, वो खुद ही आ गए और आकर के कहते हैं कि 20 साल हो गए मैं आपको ढूंढ रहा हूं, इसलिए कि जिस लड़के का तुमने इलाज किया था मैं वही हूं। मेरी मां ने कहा था देखो तुम सियासत में आ गए, तुम आगे मुल्क के सरबरा या ऊंचे ओहदे पर पहुंचोगे, उस डॉक्टर को ढूंढना जिसने तुम्हारा उस वक्त इलाज किया था जब तुम मरने के करीब हो गए थे। तो उस वक्त से मैं अपनी माँ की वसीयत की वजह से ढूंढ रहा हूँ। अफसोस आज तक मैं पा ना सका आपको, मुझे बड़ी खुशी है। ये कह करके वो आया और डॉक्टर को चूमा, और तो बस यही हमारा किरदार होना चाहिए। अल्लाह करे बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी, और जिन तक आवाज़ पहुँचे उन तक यही मैसेज जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।